اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ آج کل میں کافی زیادہ خوش رہنے لگا ہوں۔ ہر چیز اچھی محسوس ہو رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ شادی مجھے راس آ گئی ہے۔ میرا دل مطمئن ہے تو میرا دماغ بھی سکون میں ہے۔ اب مجھے بالکل بھی غصہ نہیں آتا۔ میں ثانیہ کو دیکھ دیکھ کر جیتا ہوں اور اس کی خوبصورتی کے وارے نیارے جاتا ہوں۔ ابھی میں اٹھ کر آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، فون کی گھنٹی بجی۔ یہ بالکل غیر متوقع تھی، اس لیے فوراً سے کال اٹھائی اور دوسری طرف جو کہا گیا اسے سن کر مجھے لگا کہ میں اب اگلا سانس نہیں لے پاؤں گا۔ آفس کے کولیگ کا فون تھا۔ وہ کہنے لگا، انس آج تم آفس مت آنا، آفس میں آگ لگ گئی ہے، پورا آفس جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں زمین پر بیٹھتا چلا گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ابھی تو میں بہت زیادہ خوش تھا، لیکن اب اچانک یہ خبر، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں۔ میرے کولیگ نے مجھے وہاں آنے سے منع کیا، لیکن میں نے ثانیہ سے سب کچھ کہہ کر گھر سے باہر قدم رکھ دیا اور بس میں سوار ہو کر اپنے آفس کی جانب روانہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں فضا میں دھوئیں اور جلنے کی بو محسوس ہوئی۔ وہاں پہنچا تو وہاں کی حالت دیکھ کر میں دکھ کی اتاہ گہرائیوں میں گر گیا۔ میری خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ میں گھر آیا۔ ثانیہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی پوچھنے لگی کہ سب ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں اسے کیا بتاتا کہ قسمت کا ستارہ بس تھوڑی ہی دیر چمکا اور اب ڈوب گیا ہے۔ لیکن میں نے اسے کچھ نہ بتایا، اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ نہیں، معمولی سی آگ لگی تھی، کل جاؤں گا، آج تو تھوڑا بہت کام ہوگا، پھر کل سے دوبارہ آفس چلا جاؤں گا۔ لیکن اندر ہی اندر میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ آگ نے پوری عمارت کو اپنے لپیٹ میں لے کر تباہ کر دیا، بہت نقصان ہوا ہوگا۔ انشورنس کے بعد بھی لگتا ہے ہاتھ سے نوکری چلی جائے گی۔ پوری رات اسی ٹینشن میں سویا نہیں تھا اور صبح ہوتے ہی میں تیار ہو کر آفس جانے لگا۔ گھر میں کسی کو بھی کچھ نہ بتایا۔ ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کا دل بھی نہیں ہو رہا تھا۔ دل پریشان ہو تو کسے کھانے کا ہوش ہوتا ہے؟ میری حالت بھی اس وقت ایسی ہی تھی۔ جیسے ہی آفس کے پاس قدم رکھا تو دیکھا سارے ورکرز پریشان کھڑے تھے اور ان کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے مینیجر سے کچھ پوچھنا چاہا۔ وہ خود بھی کافی پریشان دکھائی دیا اور اس نے میرے سر پر بم پھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ کمپنی برباد ہو گئی ہے اور آپ سب دوبارہ کام پر آ گئے ہیں، آپ کا سب کا دماغ ٹھیک ہے؟ کمپنی نے اپنے تمام ماتحتوں کو نکال دیا ہے، صرف مینیجر کی جاب باقی رکھی ہے تاکہ کہیں اور اگر عمارت شفٹ کر بھی دی جائے تو بھی مینیجر وہاں موجود رہیں، لیکن آپ سب کو جاب سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ یہ کیسی افتاد آن پڑی تھی؟ ابھی تو زندگی جینا شروع ہوا تھا اور ابھی ایک طوفان سا گزر گیا، نہ جانے اب آگے کیا ہوگا۔ ثانیہ کو تو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی خوشخبری دی تھی کہ بہت اچھی جاب لگی ہے، اب ہمارے دن پھر جائیں گے، لیکن اب یہ کیا خبر میری منتظر تھی؟ میں انتہائی مرے مرے قدموں سے گھر پہنچا اور گھر جا کر جو منظر دیکھا وہ میرے لیے انتہائی حیران کن تھا۔ میں کبھی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ منظر مجھے دیکھنے کو ملے گا۔ میری دوسری بیوی ثانیہ بے انتہا رو رہی تھی اور میرے پوچھنے پر اس نے جو کچھ بتایا اسے سن کر میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور سوچنے لگا کہ آخر ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو ایسی سزائیں مل رہی ہیں، وہ بھی پے در پے، اور کوئی وقفہ بھی نہیں آ رہا۔ تب میرے دماغ میں دھماکہ ہوا اور مجھے ایک شخصیت کا خیال آیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں پہلے ہی دکھی تھا، لیکن گھر آ کر جو منظر مجھے دیکھنے کو ملا وہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری ماں اور میری بیوی ایک دوسرے سے بے تحاشا لڑ رہی تھیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات عائد کرنے لگیں۔ میں ذہنی طور پر تھکا ہوا تھا، ان کو اس حالت میں دیکھا تو اور پریشان ہوا اور آگے بڑھ کر دونوں کو سرزنش کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ لڑائی میں ایک دوسرے سے اس طرح آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں کہ جیسے کوئی مقابلہ ہو، یہاں تک کہ میں نے چیخ کر ان دونوں کو چپ رہنے کا کہا اور انہیں خبر سنا دی کہ آپ دونوں کی لڑائی کا ہی اثر ہے کہ میری نوکری چلی گئی ہے۔ اماں تو یہ سن کر صدمے میں آ گئیں کہ گھر کا سارا خرچہ میرے ہاتھ میں تھا، لیکن میری بیوی تو چونک گئی اور اس نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ہم کیسے دن گزاریں گے، کیسے میرے خرچے پورے کریں گے؟ میں نے آپ سے شادی اس لیے تو نہیں کی تھی۔ یہ کہہ کر وہ بری طرح رونے لگی اور میں اس کے رویے پر حیران رہ گیا کہ کل تک تو وہ میرے صدقے واری جاتی تھی اور آج جب میری نوکری چلی گئی تو اس کا رویہ بالکل ہی بدلنے لگ گیا۔ کیا شریک حیات ایسی ہوتی ہے یا ویسی جو شخصیت میرے ذہن میں آ رہی تھی؟ میں انتہائی دل برداشتہ سا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اماں آئیں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ سمرین ہوتی تو تمہارا بھرپور ساتھ دیتی، لیکن یہ ثانیہ ہے، یاد رکھو یہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔
آج اس نے جس طرح میرے سامنے زبان چلائی ہے کل تمہارے سامنے چلائے گی، تمہاری کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ حسن کی وجہ سے تم اسے بیاہ کر لائے تو ہو، لیکن یہ شادی زیادہ دیر نہیں چلنے والی۔ اور میں ان کی بات سن کر دہل سا گیا، لیکن میں نے ان سے صرف اتنا کہا کہ اب آپ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں۔ سمرین کے ساتھ ویسے آپ کا رویہ کون سا اچھا تھا؟ میری ماں نے میری طرف غصیلی نگاہوں سے دیکھا اور اٹھ کر چلی گئیں۔ یعنی یہ طے تھا کہ دکھ کے اس لمحے میں کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیا سب کچھ اچھے وقتوں کے لیے موجود تھے؟ یہ سوچ آتے ہی میرے دل میں وبال اٹھنے لگا، لیکن میں نے اسے قابو کر لیا اور جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگا۔ جیسے ہی آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا کرنے لگا تو ذہن میں سمرین کا چہرہ نہ جانے کہاں سے آ گیا۔ وہ کافی دکھی نظر آنے لگی۔ تب مجھے خیال آیا کہ میں تو پورے 1 مہینے سے نہ اس کے پاس گیا ہوں اور نہ حال چال پوچھا ہے، نہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ کیا میں اتنا کٹھور ہو گیا تھا؟ ذہن میں یہ خیال آتے ہی احساس ہوا کہ اس کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ آخر کو وہ میری پہلی بیوی تھی اور میں نے اسے ابھی تک طلاق نہیں دی تھی۔ اسی دوران ثانیہ اندر آئی اور میں نے اس سے یہ خیال ظاہر کیا۔ وہ فوراً ہتھے سے اکھڑ گئی اور کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ اس وقت مشکل حالت میں ہیں تو اسے آپ کے پاس آنا چاہیے، آخر کو آپ اس کے شوہر ہیں۔ لیکن وہ اپنے مزاج کو لے کر اپنے گھر ہی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو وہاں جانے کی۔ ثانیہ کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے بھی ایسا محسوس ہوا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے اور حقیقت یہی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ لیکن اس وقت میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ثانیہ نے مجھے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے بھائی سے کہہ کر آپ کی نئی نوکری لگوا دوں گی۔ مجھے تھوڑا سا سکون ہوا کہ ثانیہ میرا ساتھ تو دے رہی ہے، لیکن یہ محض میرا خیال تھا۔ پورے 2 ہفتے ہو چکے تھے اور کوئی ایک نوکری بھی مجھے دوبارہ سے نہیں مل سکی تھی۔ نوکری ملنا نانی دادی کا کھیل نہیں تھا، یہ بہت جان جوکھوں کا کھیل تھا، اور میری تو قسمت پر جیسے لکیر ہی لگ گئی تھی، ایک دم سے چمکی اور پھر سیاہی میں بدل گئی۔ اب ثانیہ مجھ سے اکھڑی اکھڑی رہنے لگی اور کہنے لگی کہ گھر میں راشن کے پیسے تک نہیں ہیں، اب آپ ہم دونوں کو بھوکا ماریں گے۔ اس کی بات سن کر میں شرمندگی کے مارے زمین میں گڑ گیا اور کہنے لگا میں کوشش تو کر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تب اس نے ناک چڑھا کر کہا کہ نہ جانے میری مت ماری گئی تھی جو میں نے آپ سے شادی کر لی، اچھی خاصی زندگی اپنے گھر میں گزار رہی تھی اور آپ کی باتوں میں آ گئی، شاید میں آپ کی تعریفوں کی بھوکی ہو گئی تھی اور آپ کے منہ سے اپنے حسن کی تعریف سننا مجھے اچھا لگنے لگا تھا، اسی وجہ سے آپ سے دوسری شادی کرنے پر بھی راضی ہو گئی، ورنہ آپ کی شخصیت تو ایسی بالکل بھی نہیں کہ آپ سے کوئی دوسری شادی بھی کرے۔ اس قدر تلخ باتوں پر میرا دل جلنے لگا اور میں اپنی جگہ پتھر سا ہو گیا۔ وہ کیسی شخصیت کی مالک تھی، کبھی تولا تو کبھی ماشا، کبھی میری شکر گزار ہوتی تو کبھی مجھے باتیں سناتی نہ تھکتی۔ کیا اب میری زندگی میں یہی رہ گیا تھا؟ میں حد درجہ دل برداشتہ ہو گیا۔ اب مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ جیسے سمرین سے معافی مانگ سکوں۔ نہ جانے کیوں میرا دماغ سن ہونے لگا تھا۔ گھر میں روز روز کی چخ چخ سے میں پریشان ہونے لگا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے ڈراؤنی رات تھی اور آج بھی جب سوچتا ہوں تو دل و دماغ ہل جاتا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ یہ بھی ہوگا اور میں بالکل لاچار اور بے بس ہو جاؤں گا، لیکن زندگی بالکل بعض مرتبہ ایسا موڑ لیتی ہے جس کا ہمیں کبھی اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ میں حق نواز اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہوں اور اپنے ماضی کو سوچ رہا ہوں۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری 2 بہنیں تھیں جو شادی شدہ تھیں۔ میں نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور پھر ابا کی پرچون کی دکان پر بیٹھنے لگا۔ اماں میرے بہت لاڈ اٹھاتی، یہاں تک کہ انہیں میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ حالانکہ ابھی میری عمر صرف 18 سال تھی، لیکن انہوں نے شادی کی جلدی مچائی ہوئی تھی اور خود بھی رشتہ بھی ڈھونڈ لیا۔ مجھے کہا کہ تجھے خوبصورتی پسند ہے نا، اور تیری بیوی واقعی میں بہت خوبصورت ہے۔ ان کے منہ سے تعریفیں سن کر مجھے بھی شوق ہوا کہ اب شادی کر لینی چاہیے کہ زندگی میں کوئی ساتھی ہو جس کے ساتھ اچھی زندگی گزاری جائے۔ شادی میں ابھی محض 10 دن باقی تھے اور ایک ایسی خبر مجھے ملی جسے سن کر مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں کیا رد عمل دوں۔ میری منگیتر نے، جس کا نام سمرین تھا اور جو خوبصورت تھی، گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے جل گئی اور اس کے آدھے چہرے پر جلنے کے باعث سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ مجھے پتا چلا تو سب نے مجھے کہا کہ تم منگنی توڑ دو، حالانکہ دونوں جانب تیاریاں مکمل تھیں، لیکن پھر ابو نے سخت دباؤ ڈالا کہ کسی کی بیٹی کو یوں رسوا نہیں کرتے، اور میں ان کی باتوں میں آ کر سماج کے آگے کھڑا ہو گیا کہ میں اسے ضرور اپناؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کیا جائے جس سے ہماری واہ واہ ہو تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور میں سمجھ گیا تھا کہ اس سے شادی کرنے میں ہی میری شہرت چھپی ہوئی ہے اور میری خوب واہ واہ ہو گئی۔ لیکن پھر مجھے کیا پتا تھا کہ زندگی ایک دم سے بدل جائے گی۔
میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی اور جب شادی کی پہلی رات میں نے سمرین کا چہرہ دیکھا تو مجھے خود سے بھی کراہت محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا آدھا چہرہ گھونگھٹ میں چھپایا ہوا تھا، لیکن جب میں نے اس کا گھونگھٹ ہٹایا تو مجھے لگا کہ آج کی رات میری زندگی کی سب سے زیادہ سیاہ ترین رات ہے۔ میں نے کیسے اس لڑکی سے شادی کرنے کی حامی بھر لی؟ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور تھی بھی بہت خوبصورت، لیکن اس کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ وہ تمام گھر والوں کی خدمت کرتی، ہر ایک کو وقت پر کھانا مل جاتا، گھر کی صفائی ہو جاتی، اس کے علاوہ بھی وہ ان کے کہے بغیر بہت سی ضروریات پوری کر دیتی، یہاں تک کہ وہ میری بھی بہت زیادہ خدمت گزار تھی۔ جب بھی کام سے واپس میں گھر آتا تو وہ میرے پاؤں دبانا شروع کر دیتی اور کہتی کہ آپ تھک گئے ہوں گے، ساتھ ہی دودھ گرم کر کے لاتی، کھانا گرم کر کے دیتی، میرے ساتھ خوشگوار ماحول میں گپے لگا کر کھانا کھاتی۔ لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک گرہ سی پڑ گئی تھی۔ میری واہ واہ تو ہو گئی، لیکن میری زندگی سے سکون رخصت ہو گیا۔ شروع کے دن تو وہ مجھے بہت اچھی لگنے لگی، حالانکہ اس کے چہرے پر داغ بھی تھا، لیکن لوگوں کی باتوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ صرف ایک ہفتے کے اندر اندر وہ میرے دل سے اتر گئی اور میں اسے بالکل بھی لفٹ نہ کراتا، نہ صحیح سے جواب دیتا، نہ ڈھنگ سے بات کرتا، لیکن وہ صبر کی پیکر بنی میرے ساتھ ساتھ لگی رہتی، میرا خیال رکھتی، یہاں تک کہ جب میں شام کو کام کے بعد گھر آتا تو وہ ہر طرح سے میری خدمت کرتی۔ راتوں کو دیر دیر تک میرے پاؤں دبا کر کہتی کہ آپ تھک گئے ہوں گے، میں آپ کو آرام پہنچاتی ہوں، لیکن مجھے اس کی شکل سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ اس کی اجلی شکل دیکھ دیکھ کر میں بیزار ہونے لگا۔ امی بھی ابو سے دیکھ کر تانے دینا شروع ہو جاتی۔ صرف واحد بابا ہی وہ شخص تھے جو اس سے محبت سے پیش آتے، لیکن اس ایک شخص کی محبت کی بدولت وہ تمام لوگوں کو پلٹ کر جواب نہ دیتی اور ہمیشہ گھر کا سکون برقرار رکھنے کی کوشش کرتی۔ حالانکہ میں جب بھی گھر میں موجود ہوتا یا کام سے گھر پر آتا تو امی ہر وقت اس پر طنز کے نشتر چلاتی رہتی، لیکن وہ نہ جانے کس مٹی سے بنی تھی، سب کچھ چپ چاپ برداشت کر جاتی۔ میری اس سے کوئی اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی، لاکھ کوشش کے باوجود بھی میرا دل نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کے پاس بھی جاؤں۔ اندر ہی دور کہیں مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں میری اولاد بھی اگر ایسی پیدا ہوئی تو میں کہاں جاؤں گا۔ ابھی تک تو سب کچھ میرے حق میں جا رہا تھا اور اولاد ہونے کا کوئی چانس دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک دن سمرین سے ایک معمولی سی غلطی ہو گئی اور اس معمولی سی غلطی کی سزا میں نے اسے اتنی بڑی دی کہ وہ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ میں دل ہی دل میں اس سے نفرت کرتا تھا اور بار بار اس کے اجلے چہرے کے تانے دیا کرتا تھا، لیکن کبھی بھی اس سے اس طرح بات نہ کی تھی۔ وہ میرے کپڑے استری کر رہی تھی اور میری سب سے پسندیدہ شرٹ پر جیسے ہی استری کی نوک رکھی تو وہ جل گئی۔ اب وہ تھر تھر کانپنے لگی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی غلطی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ میں فوراً سے آگے بڑھا، استری اٹھا کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ سخت گرم استری نے اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دی، لیکن اس اللہ کی بندی نے ایک لفظ منہ سے نہ نکالا اور سارا دکھ اور درد برداشت کر کے فوراً سے واش روم کا رخ کیا کہ پانی ڈالے گی تو آرام آ جائے گا۔ رات کو جب ابو واپس آئے اور اس نے ابو کو چائے پیش کی تو انہیں اس کا ہاتھ دیکھ کر شدید تشویش ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے استفسار کیا تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے بھی نہیں معلوم، حالانکہ ابو سمجھ چکے تھے کہ وہ جل گئی ہے، اور جب انہیں حقیقت کا پتہ چلا تو وہ شدید غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ بس یہیں سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے دل سے اتر گئی اور میں نے اسے اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن یہاں بھی میں نے اس کے چہرے کا بہانہ استعمال نہ کیا، بلکہ یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو اور ابھی تک ہماری اولاد نہیں ہوئی، چنانچہ میں دوسری شادی کروں گا۔ ابو نے یہ سنا تو مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا، تم بہانہ بنا رہے ہو، شادی کو ابھی صرف 2 سال ہی ہوئے ہیں۔ لیکن میں چپ رہنے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کے سب سے بڑی حمایت اس گھر سے رخصت ہو گئی۔ اب مجھے کھلی چھٹی مل گئی کہ میں اس کے ساتھ جو چاہے رویہ رکھوں، جو چاہے سلوک کروں۔ ان کے 40ویں کے بعد میں نے اعلان کر دیا کہ میں دوسری شادی کروں گا۔ اماں بھی میری بھرپور طور پر حمایت میں کھڑی رہیں اور انہوں نے بھی سمرین سے صاف کہہ دیا کہ اب بی ہمیں معاف کرو، اس گھر سے چلی جاؤ رخصت ہو کر، ورنہ ماسی کی سی زندگی گزارو اور ہم سب کی خدمت کر کے شکر ادا کرو کہ ایسا گھرانہ ملا کہ جہاں 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا، بس اس کے بدلے میں تھوڑا سا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اس دن میں نے دیکھا تھا کہ اس کا چہرہ مزید سیاہ ہونے لگا تھا، شاید ہماری باتوں کا اثر تھا، لیکن اس کے چہرے پر صبر ہی صبر موجود تھا، اور شاید اسی صبر نے ہم سب کی زندگی میں آگ لگا دی۔ میں نے امی کو لڑکی ڈھونڈنے کے مشن پر لگا دیا اور ٹھیک 2 ہفتے بعد میں نے انہیں خود بتا دیا کہ میں اپنے آفس کی لڑکی ثانیہ سے شادی کروں گا جو بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور یہ جاننے کے باوجود بھی کہ میں شادی شدہ ہوں، مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔
یہ خبر سنتے ہی سمرین پہلی بار میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کی بیوی ہوں اور میری اجازت کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ تب میں نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر 2-3 تھپڑ لگا دیے اور کہا کہ یہ میری زندگی ہے، میرا فیصلہ ہے، میری زندگی کے فیصلے کرنے والی تم کون ہوتی ہو؟ اس کے بعد سے وہ کبھی میرے سامنے کھڑی نہ ہوئی اور نہ کبھی منہ سے کوئی لفظ نکالا، بس جیسا کہتا ویسا کرتی چلی جاتی۔ کبھی کبھی تو میں اس کی سعادت سے بھی بیزار ہو جاتا۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتا۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ ثانیہ کو میں بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ وہ بہت زیادہ حسین تھی اور میرے ساتھ اس کی جوڑی بن کر بہت خوبصورت لگتی، یہاں تک کہ میں بھی خاندان کا حسین ترین لڑکا تھا، لیکن سمرین میرے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ پھر میں نے اپنا نصیب بدلا اور اپنی زندگی میں ثانیہ کو لے آیا۔ ثانیہ نے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے کہہ دیا کہ وہ سمرین کے ساتھ گزارا کر لے گی۔ ویسے بھی اسے میری باتوں سے پتہ چل گیا تھا کہ سمرین صبر کرنے والی لڑکی ہے، لیکن جلد ہی ثانیہ کا صبر جواب دے گیا اور اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ اب سمرین کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں بنتی، چنانچہ تم اسے طلاق دے دو۔ جب ثانیہ نے مجھے یہ کہا تو سمرین میرے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ آپ مجھے طلاق مت دیجیے، میں کہاں جاؤں گی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا اور والدہ تو بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں میرے دل میں تھوڑا سا رحم جاگ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا، لیکن اس گھر میں تم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں کرائے کا مکان لے کر دیتا ہوں، اس میں تم رہو اور جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہو گزارو، میں کبھی کبھی تم سے ملنے آ جایا کروں گا۔ اس دن اس نے جن نظروں سے مجھے دیکھا تھا وہ نظریں مجھے آج بھی یاد ہیں۔ اس کی نظریں مجھے آج بھی اپنے جسم پر چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ انتہائی دردناک نظر اس نے مجھ پر ڈالی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ میں اور ثانیہ ہال میں بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ گپے لگا کر خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اسی دوران وہ کمرے سے نکلی۔ سوٹ کیس اس کے ہاتھ میں موجود تھا اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے جہاں چھوڑ کر آنا چاہتے ہیں چھوڑ آئیے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ پلٹ کر آپ کو میرے پاس ہی آنا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اور ثانیہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسنے لگے۔ میں نے انتہائی طنز اور تکبر سے اس سے کہا کہ میں تمہارے پاس بھلا کیوں آؤں گا؟ تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ تمہارا آدھا چہرہ جلا ہوا ہے، تمہارے پاس دولت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور حسن تو تمہیں چھو کر بھی نہیں گزرا۔ ثانیہ کی موجودگی میں میں نے جب اسے اتنی باتیں سنائیں تب پہلی بار زندگی میں میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے دیکھے۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور باہر قدم بڑھا دیے۔ میں نے ثانیہ سے کہا کہ میں اسے ٹھکانے لگا کر آتا ہوں، تم میرا انتظار کرو، آج رات ہم باہر ڈنر پر جائیں گے۔ میں باہر آ گیا اور کرائے کا جو مکان میں نے ثانیہ کے بتانے پر کرائے پر لیا اسے وہاں چھوڑ آیا۔ پلٹ کر دیکھا بھی نہیں، نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی۔ اسے وہاں پہنچا کر مجھے لگا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہو اور میرے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ اب زندگی پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ اب مجھے سمرین کی بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ اسے میں نے ایک جگہ ڈال دیا، وہ پسے پش چلی گئی، بس طلاق نہیں دی تھی، لیکن کام سارے علیحدگی والے ہی کیے تھے۔ زندگی بہت زیادہ خوشگوار ہو گئی۔ ثانیہ کے سنگ زندگی کے حسین دن شروع ہو گئے اور اب میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ میں نے یہ قدم پہلے کیوں نہیں اٹھایا اور 2 سال کیوں برباد کیے۔ لیکن جلد ہی مجھے قدرت بتانے والی تھی کہ کیا صحیح تھا اور کیا غلط، میں نے کس پر ظلم کیا اور کس کا ساتھ دیکھ کر غلط کیا۔ شادی کے 15 دن سکون سے گزر گئے، میری بہت اچھی نوکری لگ گئی اور میں ثانیہ کو بختاور قرار دینے لگا۔ لیکن جلد ہی میری یہ خوشی جھاگ بن کر بیٹھ گئی جب مجھے پتہ چلا کہ میری آفس میں مجھے ابھی نوکری ملی تھی آگ لگ گئی ہے اور میری نوکری چلی گئی ہے۔ ثانیہ کا رد عمل بہت زیادہ عجیب تھا۔ اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ جلد از جلد کوئی دوسری نوکری تلاش کریں ورنہ میں آپ کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، میرے بہت سے خرچے آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ وہ حسین تھی تو اس کے خرچے بھی زیادہ تھے، اپنے حسن کا خیال رکھنا اس پر جچتا بھی تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں اندر ہی اندر بہت زیادہ اداس ہو گیا۔ ایسے وقت میں مجھے سمرین نہیں یاد آئی۔ امی نے جب مجھے کہا کہ 15 دن ہو گئے ہیں اور اب گھر کے خرچے کے پیسے بھی ختم ہونے شروع ہو گئے ہیں، تب میں فوراً سے سمرین کے پاس آ گیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اسے تو یہ سوچ کر ہی سکون ملا تھا کہ مشکل وقت میں ہی صحیح میں نے اسے یاد تو کیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں ایک انتہائی خود غرض انسان ہوں اور صرف اپنے مطلب کے وقت ہی اس کو یاد کرتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنی جمع پونجی میں سے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ گھر میں ختم ہونے والے راشن کی مد میں خرچ کر دیجیے گا، مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کے کچھ کام آ سکی۔ اس وقت مجھ پر اداسی چھائی ہوئی تھی، اس لیے اس کا شکریہ ادا کیا، اس کے ساتھ اچھا سا دن گزارا اور گھر آ گیا۔
گھر آیا تو ثانیہ نے مجھ سے پوچھ تاچھ شروع کر دی، چیخنے لگی، چلانے لگی اور کہنے لگی کہ آپ سمرین کے پاس سے ہو کر آئے ہیں نا، یعنی آپ ابھی بھی اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ میں اب اسے مزید برداشت نہیں کر سکتی، چنانچہ آپ اسے طلاق دے دیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ میں اس سے پیسے لینے گیا تھا، اس نے تمہاری طرح مجھے دھتکارا نہیں بلکہ پیسے پکڑائے اور کہا کہ جب بھی ضرورت ہو مجھ سے پیسے لے لیجئے گا۔ میری بات سن کر ثانیہ ٹھٹک گئی اور کہنے لگی کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ آپ نے پوچھا نہیں؟ سارا دن اکیلی رہتی ہے، اللہ جانے کیا کرتی ہے، ویسے کہاں سے آئے آخر اس کے پاس یہ پیسے؟ اس نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی تو میں فوراً سے ہتے سے اکھڑ گیا اور کہنے لگا کہ تم اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، میں نے 2 سال اس کے ساتھ گزارے ہیں، وہ ایسی ہرگز نہیں ہے۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ثانیہ کا یہ پہلا وار میرے دل میں جا کر لگ گیا ہے اور وہ آگے جا کر اپنا شکار کر دے گا۔ خدا خدا کر کے مجھے نوکری مل گئی، لیکن تنخواہ انتہائی کم تھی۔ ثانیہ کے طعنے اب شروع ہو گئے تھے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ وہ بار بار مجھ سے یہی کہتی کہ میرے خرچے پورے نہیں ہوتے، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ مجھے ہاتھ تنگ رکھنے کی عادت نہیں ہے، میرا ہاتھ انتہائی کھلا تھا، اب آپ نے تنگ کر دیا ہے۔ جب میں اسے سمجھاتا کہ سمرین سے کچھ سبق سیکھو اور تنگی میں رہنا سیکھو، مجھے کبھی کبھی لگتا کہ میں نے ثانیہ سے شادی کر کے غلطی کر لی ہے، لیکن اپنی اس گلٹ کو میں چھپانا سیکھ گیا تھا اور خود کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، زندگی میں جو پہلی سی خوشی تھی وہ اب کہیں مفقود ہو گئی تھی، اور یہ میرے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی تھی۔ ایک روز تو حد ہی ہو گئی، میں سمرین سے مل کر آ رہا تھا تو ثانیہ نے گھر میں شور مچا دیا اور کہہ دیا کہ آپ آج کے آج اور ابھی کے ابھی طلاق دو ورنہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس نے مجھے اتنا پریشرائز کیا کہ میں نے اسے یقین دلا دیا کہ میں اسے ایک نہ ایک دن ضرور طلاق دوں گا، تمہاری جیسی حسین لڑکی ہی میرے ساتھ جچتی ہے، اور واقعی میں یہی بات تھی۔ اب میری نوکری میں میری ترقی ہو گئی اور دن پہلے جیسے تو نہیں لیکن کچھ بہتر ہو گئے، یہاں تک کہ ایک دن ثانیہ بازار سے کچھ سامان خریدنے گئی اور جب واپس آئی تو اس نے مجھ سے ایسا کچھ کہا جسے سن کر میرا دماغ گھوم گیا اور میں فوراً سے اٹھ کر سمرین کے پاس چلا آیا۔ وہ مجھے وہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ پورے 1 مہینے بعد میں اس سے ملنے آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی، آپ کافی دنوں بعد آئے ہیں، میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں، لیکن اب ہم اکیلے نہیں رہیں گے۔ وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی، لیکن میرے دماغ پر اس کی خوشی ہتھوڑے مارنے لگی اور میں نے آگے بڑھ کر اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ دیا اور کہنے لگا، جو کچھ تم میری ناک کے نیچے کر رہی ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ میں انتہائی طیش میں ہوں تو فوراً سے اپنے آپ کو چھڑا کر پیچھے ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ میری بات سن لیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھ پر تشدد نہ کریں۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم ہاسپٹل کیوں گئی تھی، کس وجہ سے گئی تھی، کیا گل کھلا رہی ہو؟ ثانیہ نے تمہیں وہاں دیکھ لیا تھا، تم الٹرا ساؤنڈ کروا رہی تھی، آخر یہ کیا چل رہا ہے؟ تب اس نے مجھے بتایا کہ میں امید سے ہوں اور یہ بچہ آپ کا ہے، میں آپ کو یہ خبر دینے والی تھی، لیکن پورا 1 مہینے بعد آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تم کبھی بھی میرے گھر پر نہ آنا، فساد مچ جائے گا اور آپ مجھے طلاق دے دیں گے، اس لیے میں گھر پر آپ کو نہ بتا سکی۔ فون آپ میرا اٹھاتے نہیں ہیں تو آپ خود ہی بتائیں کہ میں آپ کو کس طرح یہ اطلاع پہنچاؤں۔ آج جب آئے ہیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی، اسے تشدد کا نشانہ بنایا، اسے دھکا دے دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ بچہ میرا نہیں ہے، تم نہ جانے کیا کچھ کرتی رہی ہو، اکیلی رہتی ہو، نہ جانے کیا کچھ گل کھلا کر اس بچے کو دنیا میں لائی ہو اور اسے میرا بچہ بنا کر میرے خون میں ملاوٹ کرو گی۔ میں تمہیں صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ میں نے اسے اسی وقت طلاق دے دی اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ جاتے ہوئے اس کے الفاظ میرے کانوں میں پڑے کہ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، آپ اس دن پر ایک دن ضرور پچھتائیں گے، لیکن تب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں کیا آج تک، آپ اس بات کو ضرور یاد رکھنا۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی، میں اس وقت خدا بنا ہوا تھا اور زمین پر اکڑ کے ساتھ چل رہا تھا۔ گھر آ کر میں نے فخر سے ثانیہ کو بتا دیا کہ وہ ایک حرام کی اولاد کو اپنے پیٹ میں پال رہی تھی، میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ یہ بات سنتے ہی ثانیہ تو خوشی سے پاگل ہو گئی اور مجھے گلے لگا لیا اور کہنے لگی کہ تم دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہو، اگر اسی طرح میری بات مانتے رہے تو ہمارا رشتہ بہت اچھا چلے گا اور میں مرتے دم تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گی۔ ثانیہ کی بات نے میرے اندر ایک خوشی سی بھر دی اور میں اس کے پچھلے تمام رویوں کو بھول گیا، سمرین کے تمام اچھے رویے مٹی میں ملا دیے اور اسے اس کی وفاداری کی سزا دے کر آ گیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ سمرین کی آہ عرش پر لگ گئی ہے اور اب میرے برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ میری نوکری پر 4 سال مکمل ہونے کی صورت میں مجھے مینیجر بنا دیا گیا اور اسی خوشی کی خبر کو مٹھائی خرید کر میں نے ثانیہ کے ساتھ بانٹنا چاہا۔
مٹھائی کی دکان پر پہنچ کر جیسے ہی مٹھائی خرید کر باہر نکلا تو ایک تیز رفتار گاڑی نے مجھے کئی فٹ ہوا میں اچھال کر زمین پر لا پٹخا۔ میں بری طرح حادثے کا شکار ہو گیا اور مٹھائی زمین پر جا بجا بکھر گئی اور میرے خون میں رنگ گئی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ زندگی بدلتی ہے تو کس طرح بدلتی ہے، ایک لمحہ نہیں لگتا، اس کے کن کا اشارہ ہوتا ہے اور سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ خبر ثانیہ تک پہنچی تو وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ مجھے ہاسپٹل پہنچایا گیا، میرا آپریشن کیا گیا۔ اس کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت تھی۔ قرض لیا گیا اور میرا آپریشن کروا کر مجھے گھر لے کر آ گئے۔ امی بھی بہت زیادہ رو رہی تھیں اور پریشان تھیں اور بار بار میرا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن جو حقیقت تھی وہ حقیقت تھی۔ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں سے محروم ہو گیا تھا، معذور ہو گیا تھا اور چلنے پھرنے سے قاصر تھا۔ ڈاکٹر نے کوئی امید نہیں دلائی تھی اور کہا تھا کہ یہ ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے، ان کی بہتری کے کوئی چانس نہیں ہے۔ آپریشن کر کے ہم نے دیکھ لیا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مزید آپریشن کروانا پیسوں کا ضیاع ہی ہوگا، چنانچہ آپ انہیں گھر لے جائیں۔ اب انہیں اپنی زندگی میں اس چیز کی عادت ڈال لینی چاہیے اور ویل چیئر پر ہی میں نے ساری زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ مجھے کسی نے 7ویں آسمان پر پہنچا کر ایک دم سے دھکا دے دیا ہے اور میں زمین پر ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہوں۔ شروع میں تو ثانیہ کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ اچھا تھا، وہ میرا خیال رکھتی، آنسو بہاتی، لیکن ایک معذور انسان کے ساتھ کوئی کب تک ہمدردی ظاہر کرتا ہے، چاہے وہ اس کی سگی بہن، سگا بھائی یا پھر بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ اولاد تو بہت دور کی بات ہے، سب لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میری ماں میرا ابھی تک خیال رکھ رہی تھی لیکن وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور تھک جاتی تھی، تو ثانیہ میرا خیال رکھتی۔ آخر بستر پر پڑے پڑے تو مجھے 3-4 مہینے گزر گئے تھے اور ان 3-4 مہینوں میں ثانیہ کا صبر جواب دے گیا۔ ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھلی۔ ثانیہ میرے پاس بیٹھی فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اب اس سے پیچھا چھڑانا ضروری ہو گیا ہے، ہر وقت بستر پر پڑا رہتا ہے، ذرا بھی کوشش نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کے گندے کپڑے بھی مجھے دھونے پڑتے ہیں۔ اتنے اونچے لمبے مرد کو واش روم لے جانا ایک الگ مسئلہ ہے، چنانچہ میں اس سے طلاق لینے لگی ہوں اور تمہیں میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں ماں بننے والی ہوں اور میرے پیٹ میں پلنے والا یہ بچہ تمہارا ہے۔ ظاہر ہے میرے شوہر کا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو معذور ہو گیا ہے، اس قابل ہی نہیں کہ مجھے اولاد کی خوشی دے سکے، اس لیے میں کل ہی اس سے خلا کے لیے کیس دائر کر دوں گی۔ ویسے بھی ایک معذور شخص کے ساتھ کوئی کتنا عرصہ گزار سکتا ہے؟ اس کی بات سن کر مجھے ایسے لگا جیسے میرے پورے جسم پر کسی نے چھریاں چلا دی ہوں اور اسے جا بجا زخمی کر دیا ہو۔ کیا کوئی اس قدر سنگ دل بھی ہو سکتا ہے؟ وہ میرے پلنگ پر میرے ہی گھر میں میرے پاس بیٹھی میرے خلاف باتیں کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس سے طلاق لینے لگی ہوں، اب میرا اس کے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ میں نے سونے کی بھرپور ایکٹنگ کی اور ایک مرد ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکا، بے بسی کا شاہکار بن کر رہ گیا۔ اس نے جیسا کہا تھا ویسا کر کے دکھایا، اس نے طلاق کے لیے کیس دائر کر دیا اور فیصلہ 2-3 دنوں میں ہی اس کے حق میں آ گیا۔ یوں وہ مجھے الوداع کیے بغیر ہی سامان لے کر گھر سے چلی گئی۔ اس نے وہ سونا لینا بھی مناسب سمجھا جو میں نے اسے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ ہمارے لیے یعنی میری بوڑھی ماں اور میرے لیے پیچھے کچھ نہ چھوڑا۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے رحم و کرم پر تھے۔ میری ماں کی کمر بھی جھک گئی تھی، وہ بھی چلنے پھرنے سے تقریباً معذور تھی اور میں تو بالکل بے بس اور لاچار سا تھا۔ اس نے جاتے جاتے ہم پر اتنا احسان کیا کہ ہم دونوں کے لیے ایک نرس کا اہتمام کیا اور کہنے لگی کہ اس کے پیسے میں کبھی کبھی ادا کر دیا کروں گی اور تمہارے نام پر ایک اکاؤنٹ کھول دیا ہے، اس میں پیسے جمع کروا دوں گی، گھر کا خرچہ چلتا رہے گا۔ اتنا احسان تو تم پر کر ہی سکتی ہوں۔ مجھے اس کی بھیک ملتے ہی ایسے لگا جیسے کسی نے میرے اندر آگ سے لگا دی ہو، لیکن میں بستر پر پڑا بے بس لاچار معذور تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اس دوران جس کی یاد مجھے سب سے پہلے آئی وہ سمرین تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے، کیونکہ میں نے ایک انتہائی صابر لڑکی کے ساتھ بہت برا ظلم کیا تھا۔ اسے اس وقت طلاق دی جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی، جب وہ میری ہی اولاد کو جنم دینے والی تھی، لیکن میں نے اس وقت ثانیہ کی باتوں کو سچائی پر مبنی جان لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ دنیا مکافات عمل ہے، میں نے جو کچھ سمرین کے ساتھ کیا، ثانیہ نے مجھے وہی سب کچھ لوٹایا۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ آج میرا ڈاکٹر کے پاس چیک اپ تھا اور میرا میل نرس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہاں چیک اپ کے دوران ہی مجھے ایک خوبصورت سی لڑکی دکھائی دی، وہ ہو بہو سمرین جیسی تھی۔ میں نے یہ جاننے کے لیے کہ کیا یہ واقعی سمرین ہے، ہلکی سی آواز میں سمرین پکارا تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ تب میرے بدترین خدشے کی تصدیق ہو گئی کہ یہ سمرین ہی تھی جس کے ہاتھ میں ایک بہت خوبصورت سا بیٹا تھا جو ہو بہو میری شکل تھا۔ ہو نہ ہو یہ میرا ہی بیٹا ہو سکتا ہے، میرے دل میں خیال لپکا اور میں نے میل نرس سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو بلا بھیجے۔
اس نے جا کر اس سے بات کی۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے پاس آئی۔ میں کچھ بھی نہ کہہ سکا، بس شرمندگی سے نظریں جھکا لیں اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں زندگی میں ایک بار تم سے ضرور ملوں گا اور اس وقت صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ آج یہ بات سچ ثابت ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہ نشان تھا، لیکن کافی حد تک ہلکا ہو چکا تھا اور وہ پہلے سے زیادہ حسین نظر آ رہی تھی، یعنی وہ نشان اس کے حسن پر کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے وہی کاٹا جو تم نے بویا۔ میں نے تم سے ہر ممکن حد تک نباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن تم نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد کیا۔ کہاں ہے تمہاری بیوی؟ اس نے جب یہ سوال کیا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، صرف آنسو تھے۔ وہ مڑ کر جانے لگی تو میں نے پوچھا کہ کیا یہ میرا بیٹا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا اور کہا، جب تم نے مجھے طلاق دی تھی، ساتھ تشدد بھی کیا تھا۔ میری پہلی اولاد میرے پیٹ کے اندر اس تشدد کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی۔ یہ میری دوسری شادی سے ہونے والا بچہ ہے۔ اب کبھی بھی مجھے اس طرح آواز مت دینا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے میرے صبر کا صلہ دیا ہے۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں خوش ہوں، اور تمہیں بھی دعا دیتی ہوں کہ جلد تمہاری آزمائش بھی ختم ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی اور میں اسے خود سے دور جاتے دیکھتا رہ گیا۔ زندگی کس قدر جلدی بدل جاتی ہے اور انسان کو اس کا انجام دنیا میں ہی دکھا دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں اپنے انجام کے ساتھ ویل چیئر پر اسے جاتا دیکھتا رہا اور سوچنے لگا کہ جوہری کو ہی سونے کی پہچان ہوتی ہے۔ سمرین جیسے ہیرے کو بہترین جوہری مل گیا، جبکہ میں تہی دامہ رہ گیا۔